برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور امام عشق و محبت فاضل بریلوی اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، اپنی رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو۔ اور خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور امام عشق و محبت فاضل بریلوی عقیدت پیش کرتے ہیں کہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جن آیات بینات کو اپنا عنوان تقریر بنایا، اپنا ٹاپک بنایا، آئیے ان کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکاری ذی وقار احمدی مختار شفیع روز شمار کے دربار گوہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، میری آج کی تقریر کا عنوان موضوع ہے حج بیت اللہ، کعبے کا حج کرنا۔ میری ملت کے نوجوانوں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، بہت غور سے سنیں، ایمان تازہ ہو جائے گا، عقیدے میں نکھار پیدا ہوگا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: اس اللہ کے گھر میں روشن نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، اور جو بھی داخل ہو اس میں ہو جاتا ہے ہر خطرے سے محفوظ۔ اور اللہ کے لیے فرض ہے لوگوں پر حج اس گھر کا جو طاقت رکھتا ہو وہاں تک پہنچنے کی، اور جو شخص اس کے باوجود انکار کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے سارے جہان سے۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ آیات بینات کا جو حج سے متعلق آیات بینات تھیں ان کا سیدھا اور سلیس ترجمہ تھا۔ ابھی اسی سے متعلق میں آپ حضرات کو کچھ وضاحت، کچھ تشریح بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے جا رہا ہوں، بہت غور سے سماعت فرمائیں۔ یہ آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی ہے، یہ با اتفاق علماء مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کے حج کے فرض ہونے کا ذکر فرمایا ہے کہ بیت اللہ شریف کا حج کرنا ہر اس آدمی پر فرض ہے جو بیت اللہ شریف تک سفر کے اخراجات کا متحمل ہو، اور اس کے پاس زیادہ سفر بھی ہو اور راستہ بھی پرامن ہو، اور صحت بھی سفر کی مشقتیں برداشت کر سکتی ہو۔ اور جو شخص ان وسائل کے باوجود بیت اللہ شریف کا حج نہیں کرتا
تو اس کے لیے سخت وعید ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کی فرضیت کا انکار کرے اور وسائل موجود ہونے کے باوجود اس کی ادائیگی میں لاپرواہی کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے اور اسے اس کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ چونکہ حج اپنے ارکان و مناسک اور لوازم سمیت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کا ایک مظاہرہ ہے، اس لیے یہ شیطان کو بالکل اچھا نہیں لگتا۔ وہ حجاج کرام کو اس عمل محبت سے روکنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور جس پر اس کا یہ جادو چل جاتا ہے اور وہ اس کی سازش کا شکار ہو جاتا ہے اور طاقت کے باوجود حج پر جانے سے رک جاتا ہے، وہ سخت گناہگار ہوتا ہے اور بے شمار نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ چونکہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ نہ جانا لاپرواہی کی دلیل ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ گویا اسے محبوب اور اس کے شہر سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، اس لیے اس طرز عمل اور لاپرواہی کی سخت سزا رکھی گئی ہے۔ حدیث قدسی شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو بیان اللہ عز و جل کا ہو اور اس کے راوی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک وہ بندہ جسے میں نے صحت و تندرستی بخشی اور رزق میں وسعت عطا کی، پھر 5 سال گزر گئے اور وہ میرے گھر کی زیارت کے لیے نہیں آیا، بے شک وہ محروم ہے، وہ شخص محروم ہے۔ اسی طرح حضرت علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص زاد راہ اور ایسی سواری کا مالک بن گیا جو اسے بیت اللہ شریف تک پہنچا سکتی ہے، لیکن اس نے پھر بھی حج نہ ادا کیا، اس پر کوئی پابندی نہیں بلکہ اسے اجازت ہے کہ بے شک وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرے۔ اللہ اکبر۔ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے، یہ اپنے دامن میں بہت ساری حکمتیں اور بے شمار روحانی لذتیں سمیٹے ہوئے ہے، قدم قدم پر محبت کے انمٹ نقوش ہیں۔ چونکہ حج بیت اللہ شریف کی زیارت اور مکہ مکرمہ میں حاضری کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب انبیاء اور رسول کا اس جگہ حاضر ہونا اور طواف کعبہ کا شرف حاصل کرنا اور وہاں کی روحانی کیفیات میں وقت گزارنا دلائل سے ثابت ہے۔ بالخصوص سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، فخر آدم، صدر بزم عالم، سرور کو دو جہاں سیدنا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حسین یادیں ہیں، اس خطۂ مبارکہ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ قربان گاہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی یہی ہے، مقام ابراہیم خلیل اللہ بھی اسی جگہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نیک بندی زوجہ ابراہیم اور مادر ذبیح اللہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقوش پا بھی اسی بقعہ مبارکہ کے حصے میں آئے ہیں۔ انہی حسین یادوں اور بابرکت یادوں کو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ عمل سے فروغ دوام عطا فرمایا ہے۔ وہ لوگ جن کے سینے شوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہیں، ان کے لیے تو حج فقط ایک مالی اور جسمانی مشقت کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن جن کے قلوب و اذہان نور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فروزاں ہیں، انہیں ہر ذرہ صحرا پر جذب و شوق اور حسن و ذوق کے جہاں آباد نظر آتے ہیں۔ رب العالمین نے اپنی کتاب حکمت و ہدایت میں حج کا حکم دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں حج کی اہمیت کو مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ میری ملت کے نوجوانوں، ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں تو میں بات اپنی آگے بڑھاؤں اور آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، حج مبرور اور اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی
واتقون یا اولی الالباب۔ میری ملت کے نوجوانوں، حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ کے 10 دن، بس جو نیت کرے ان دنوں میں حج کی تو اسے جائز نہیں۔ بے حیائی کی بات اور نافرمانی اور نہ جھگڑا حج کے دنوں میں، اور جو تم نیک کام کرو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور سفر کا توشہ تیار کرو، اور سب سے بہتر توشہ تو پرہیزگاری، تقوی و طہارت ہے، اور ڈرتے رہو مجھ سے اے عقل مندو۔ میری ملت کے نوجوانوں، اس آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے حج کے دوران ایسے اعمال کرنے سے منع فرمایا ہے جن سے حج کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔